یہ اللہ جو پہلی دفعہ پڑھیں گے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے. کافر، ہندو، سکھ، مسلمان، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل، اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، سارے کہو سب کی خیر. رواداریاں درگزر طبیعتوں کے اندر سب کو برداشت کر کے چلنا. ہاں، میرے مدینے والے کے مدینے میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کملی والے نے سب کو برداشت کیا. آخری وقت تک وہ یہودی اسلام نہیں لائے، میرے حضور نے سب کو برداشت کیا، سب کو لے کر چلے، محبتوں کے، الفتوں کے، رواداریوں کے پیغام دیے. تو پہلا جو ہے امت کے لیے، اور دوسرا اپنے مسائل کا تصور کریں، الجھن کا تصور کریں. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، مشکلات کا تصور کریں، ناکامیوں کا تصور کریں. آپ زندگی کی کسی بھی ناکامی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی درد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اس کا تصور کر لیں. اور تیسرا آخرت کے لیے کہ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے، موت کی منزلیں آسان کر دے، ذلت کی موت سے بچا دے. قیامت کے دن کملی والے کا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں، تیرا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں. اللہ ایسی موت دے دے، قبرستان میں جاؤں تو میری وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے. اللہ تو ایسی موت دے دے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ پاس جھنڈا ہو اور میرے پیچھے کو لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہو. اللہ ایسی موت دے دے کہ جنت بھی مجھے مرحبا کہے اور جنت کے سارے دروازے کہے ہمارے پاس آ جا، ہمارے دروازے پہ آ جا. اور ایسی موت دے دے کہ قبر بھی مرحبا کہے اور قبر بھی روز پکارے، آ جا جلدی آ جا، دنیا کے غم تجھ سے ختم، آ میں راحتوں کا سامان، میں بخشش کا سامان، تحد نظر وسعت، برکتیں خیریں، خوشبو پھل، کھانے دوست، منہ سے مددگار، آ جا. تو اب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے ان جذبوں کے ساتھ، ان جذبوں کے ساتھ جو جذبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے پوری امت، پھر اپنی ذات اور اپنا گھر بار اور سارا نظام، اور پھر اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت. ہاں، دوسرے میں بھی پوری امت کی آخرت کہ اللہ پوری امت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی آخرت سنور جائے، صرف میری نہیں، سب کی آخرت سنور جائے. اس جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب اپنے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت کا تصور کر کے پڑھنا ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح. تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے. کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کریں. کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے. اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں ہمارا. وہ جو ادھر سے آئے گا، پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے. کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. کملی والے نے سرما لگایا. میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی. اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والے چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی. سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، بلائی، دیسی گھی، ٹھیک، یہ نہ کھاؤ، چربیاں، یوریا، یورک کولیسٹرول، یہ چیزیں ساری. اب سائنس کہتی ہے یہ چیزیں ہماری دوست ہیں، کھائیں. اور میں اس دن ایک اللہ والے کی بات مجھے بتائی، کہنے لگے کئی بندے بیچارے ان چیزوں کو ترستے ترستے مر گئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں. چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں. یہ دیسی گھی اور مکھن، دودھ، یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کھائیں آپ. مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی خود ختم ہو چکی ہے. آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے. 1942 سے لے کر اب تک کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے. تو میں کہ چکنائیاں ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں.
बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे, मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया, आके हकीम साहब नाचा सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए, तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं, बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ लाजवाब, मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी, इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक मजहब फिरके रंग नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक दो एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है, मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग, कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है, मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे, माफ कर दे मुझे, बोलो समझाते मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं क्या समझाता हूँ, मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझाओ, खैर की राहें दिखा, अल्लाह इनके दिल दिमाग जज्बों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको गैब से अपनी मदद अता फरमा, जिससे अल्लाह इंसानियत को खैर और नफा पहुंचे, राहत और बरकत पहुंचे। मैंने कहा बादशाहों के लिए दुआ कर। और फिर मैंने एक हदीस सुनाई, आका का फरमान मफहूम है, दुनिया का बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां बुरा भला कहना है, गालियां और बुरा भला कहना है। अच्छा मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने बादशाहों के लिए दुआएं शुरू कर दी, वो बात बड़ी अजीब है, बात दुआएं शुरू कर दी। कुछ अर्से के बाद कहने लगा मेरे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने फिर उसे एक बात सुनाई, मैंने कहा इंसान जब किसी पे लानत करता है ना, ये बात सुनना बड़े खतरे की बात है, जब इंसान किसी पे लानत करता है वो लानत उस इंसान के ऊपर जाती है, अगर वो उसका मुस्तहिक होता है ठीक, वरना लौट के उसी के गले का तौक बन जाती है। तो दिन रात बादशाहों को गालियां देता है, वतन के बादशाहों को गालियां देता है, ना दे गालियां, उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए तेरे दिल में खैरखाई के जज्बे हों, तेरे दिल में उनके लिए खैरखाई के जज्बे हों, मोहब्बत के जज्बे हों, उल्फत के जज्बे हों। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो भी भूल गया दरमियान में, एक बात और अर्ज कर रहा था, वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसका सर तर होगा, ये दरमियान में बात भूल गया, और जिसका तलवे तेल से तर होंगे, उसकी जिंदगी में और नस्लों तक एक चीज चलेगी, नस्लों तक चीज चलेगी। हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास एक केस आया, वो केस ये आया, एक साहब फौत हो गए बुढ़ापे में, केस आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास। हज़रत उमर अपने फैसले, बड़े बड़े कज़ा के फैसले, अक़ज़ाहुम अली, हर खुतबे में यह बात कही जाती है, चीफ जस्टिस थे। इनको अर्ज किया कि आप ये, अल्लाह ने आपको बहुत समझ फहम दी। मई एक आ गई कि मैं भी इसकी बीवी हूं, कोई निकाह के कागज, स्टाम्प, कोई परते, कोई यूनियन काउंसिलें तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा ये भी इसका बेटा है, लिहाजा मीरास में मुझे भी हक मिलना चाहिए। अब कोई गवाह नहीं था, पता नहीं था, इधर उधर से पता किया, और एक माई कहने लगी ये भी इसका बेटा है बुढ़ापे का, ये भी बेटा है, यानी एक बुढ़ापे का बेटा है, एक बुढ़ापे से पहले का बेटा था। आपने फरमाया दोनों दौड़ो, एक पीछे रह गया और एक जो है आगे निकल गया। आपने फरमाया बुढ़ापे का बेटा है इसलिए पीछे रह गया। नस्लों के अंदर कुव्वतें, ताकतें मुंतकिल होती हैं तो बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। क्यों कहते हैं हमारा ये मौरूसी मर्ज है, खानदानी मर्ज है, इस उम्र में आके हमारा ये मर्ज हो जाता है। जिसका सर और पांव तेल तर रहेंगे उसकी नस्लों में कमजोरियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें, इसकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, कभी अर्ज करूंगा, वो नहीं होंगी। इसके पांव के तलवे और सर तेल से तर रहेगा, याद रखिएगा। छोटा सा नुक्ता है, जो तर रहेगा हैरत अंगेज निजाम है उसके साथ। हल्का सा पांव के तलवों को तेल लगा दिया करें सोते हुए, उस दिन की, उस रात की नींद देखें, सुकून देखें, चैन देखें, राहत देखें, और सोते हुए सर को तेल लगाया करें। अगर बाल बड़े हैं तो अंदर करके तेल लगाया करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात को दूर, और हमारी नस्लों तक ये चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं। अब मैं आ रहा हूं उस मजमून पे जो मैंने इब्तदा की थी। उस मजमून के अंदर एक कमी रह गई थी। मैंने जो आज वाकयात सुनाए, जानवरों के जुबान बांध दी, उसकी वजह से क्या अजाब, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर जरूर किया करें।
اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں. استغفار ضرور کیا کریں, تھوڑا کر لیا کریں, صبح شام کر لیا کریں, ایک دفعہ کر لیا کریں, استغفار کیا کریں. رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا, کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں. 2 نیندوں کے درمیان, سنیں غور سے, یہ ایک موتی ہے, 2 نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا, اور جو بندہ 2 نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. 2 نیندوں کے درمیان نیند کھلی, کروٹ بدلی تھوڑی سی اور پھر استغفار کر لیا. یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں, آفات, بلیات سے ٹلواتا ہے. اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے, ایک بلا انتظار کر رہی ہے, ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے, یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی, لوگ واہ واہ کریں گے, لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی, سسکتی رہ جائیں گی, سسکتی رہ جائیں. ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں, تڑپتی رہ جائیں گی, بلکتی رہ جائیں گی, الجھتی رہ جائیں گی. ہماری نسلیں وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا, ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے, سسکا دے. وہ تڑپتی رہ جائیں گی, وہ سسکتی رہ جائیں گی. استغفار ندامت سے, غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا, اس سے رزق بچا رہے گا, اس سے صحت بچی رہے گی, اس سے دولت بچی رہے گی, زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے. اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے. ایک واقعہ سنا. ایک شخص آیا میرے پاس, اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, خصہ پہنا ہوا تھا, اس نے بہترین زری کا کیا ہوا, ڈبل سیلنسر, وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے, کیا کہتے ہیں, روڈ ماسٹر کہتے ہیں, جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا. آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کے پاس ہے, پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے, جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ سر. تو اسی پہ وہ تھے. ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے, مجھ سے دوائی لینے آتے تھے اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے. مجھے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی, وہ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, بڑی پرانی بات ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا, اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, وہ بھی بہت احترام کرتے تھے. والد صاحب کا وصال ہو گیا. اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا, مجھ سے کہنے لگے, بھتریجا گناہگار بہوں, بہت گناہگار ہوں, کوئی نیکی نہیں, کئی قتل کیے ہیں میں نے, چوریاں, ڈاکے. اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا, خود نہیں کرتا تھا, نگرانی کرتا تھا, سرپرست تھا. مجھے ایک چیز بتا, میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتریجا بھی تھی تو پیر بھی تھی, تو بھتریجا بھی ہوا, پیر بھی ہوا. میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا. اور میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر. کہہ رہے میں کیسے پڑھوں, سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں, میں سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں, میں کیسے پڑھوں؟ اچھا, میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے. کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا, میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں. میں کچھ وقت کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں, استغفار کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں. اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے, مجھے معاف کر دے. استغفار لفظ نہ آئے نا. اچھا, اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا, عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا. میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا. ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا, اور وہ ان کا چودھری تھا, دوائی لینے آتا تھا, اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی. میں کہا 100% ہوگی. ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے, اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے. مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی. میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا. میں نے کہا, اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے, صابر تھا. میں نے کہا استغفار کر, دن رات کر, اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا. اب اس کی بات سنیں. اچھا, جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے, اس کا نام بحران ہے, کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں, اتنے دن سون ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں. اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا, جوتا اس کا گرا, اسے پتہ ہی نہ چلا. میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے. میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے. میں نے نہیں بتایا, موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ, اتنے ہفتے باقی رہے گا, 6 مہینے, 6 دن, چند دن. ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی. میں نے اس کو استغفار بتایا, اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے. عرصہ ہو گیا, مجھے پتہ نہ چلا, مر گیا. ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً. ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے. مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں. اچھا,
میں کیا ہوتا؟ میرا چاچا کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا مر گیا؟ کہنے ہاں۔ میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسے ناک پہ لکیریں نکال رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف، بس گیا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے، اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو کے۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔
جو دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت تندرستی فقر، غربت تندرستی فقر، اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا، یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی، آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل هو اللہ، بس۔ میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ، نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا، میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا۔ مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے۔ یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں، کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورۃ سلام اور سورۃ قل هو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں، پہلے 5 لوگ تھے اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا، اور حلال رزق مل رہا ہے 7 سال۔ اور کسی کا کوئی مشاہدہ یادداشت کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا؟ جی 2 سال سے آپ کا عمل ہے، جی 5 سال سے آپ کا عمل ہے، 10 سال سے آپ کا عمل ہے، ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور دانستہ بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے، یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے۔ میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں، 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں۔ رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات، اور دوسرا جادو جنات کے معاملات۔ اولاد کی
پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی، یہ دو چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اس سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کان لگا کے میری بات کو۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا۔ روایت میں دو الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے نہ سونا نہ کھانا۔ جس یہ بتائیں، کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک، وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی۔ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر بولے تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے، پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے۔ نبی سچا، اس کی نگاہ سچی، نبی سچا، اس کا فرمان سچا، نبی سچا، اس کا وعدہ سچا، خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل واللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے۔ یعنی وہ جنات خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے، نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا۔ اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگدستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کچھ ہو، اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی۔